یہ والا کھول لیا؟ جی دعا اس سے ہاں اچھا. حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله رسوله النبي الامين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ کچھ سنانے سے قبل اپنے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سرکار مدینہ رحمت للعالمین حضرت سیدنا سراف نور پیارے آقا بھولے بھالے آقا نور مجسم رحمت للعالمین حضرت سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشفانہ میں درود السلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ انظر لنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھو حضرات، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو محفل سجائی جاتی ہے وہ یعنی ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو محفل سجائی جاتی ہے وہ ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے. تو اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو محفل سجائی وہ ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے. تو کوئی بھی محفل جب جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو جب تک یعنی درود و سلام پیارے آقا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوگا تو وہ محفل جو ہے قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی. اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دنیا کے اندر نور بنا کے بھیجا ہے، یعنی منشاء کائنات آپ ہی ہیں سرکار دو عالم. اس لیے سب سے پہلے کوئی بھی ذکر خیر کرنے سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود السلام کا پڑھنا ہمارے لیے اہل سنت الجماعت کے لوگوں کے لیے ضروری ہے. تو آئیے ہم اور آپ سب سے قبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشفانہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ساتھ میں درود السلام کی بھی فضیلت بیان کرتا چلوں آپ حضرات کے سامنے. دیکھیے درود السلام پڑھنے کا کتنا بڑا یعنی ثواب ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے. یہاں تک اتنی بڑی فضیلت ہے درود السلام پڑھنے کی کہ ہم یعنی اس کے فضائل بیان بھی نہیں کر سکتے. یعنی اللہ ہی اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں اس کی کتنا بڑا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خزانہ اور انعام عطا فرمایا اور اس کے اندر بڑی نعمتیں چھپا ہوئی ہیں درود السلام کے اندر. یعنی جو درود السلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ایک فرشتہ ہے، اس یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کا سر ہے اور اس کے پاؤں جو ہیں تحت الثری کے اندر ہے. اس کے پاؤں تحت الثری میں ہیں اور اس کا سر جو ہے اللہ عز و جل پروردگار عالم کے عرش کے سائے کے نیچے ہے اور اس کے دو بازو ہیں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں. اور اس فرشتے کے پر اتنے ہیں یعنی جتنی زمین کے اوپر مخلوق ہے. اب اس بات کا اندازہ یا شمار کون کر سکتا ہے؟ چلو ہم مانتے ہیں ایک طرف یعنی انسانوں کا شمار کر سکتے ہیں گنتی کے مطابق کہ بھائی کتنے ملک ہیں اور کتنے انسان ہوں گے، یعنی انسانوں کا شمار کر سکتے ہیں. لیکن اور بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، چیٹی بھی ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، یعنی کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہم کو دیکھتی بھی نہیں ہے. یہاں تک کچھ ایسے یعنی جو ہے کیڑے مکوڑے ہیں ہمارے جسموں کے اوپر چلتے ہیں لیکن ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ہمارے جسموں کے اندر بھی کیڑے ہیں، یعنی زمین کے نیچے بھی کیڑے ہیں، یعنی ہوا میں اڑنے والے بھی کیڑے ہیں، جھاڑوں کے اوپر بھی کیڑے اتنے باریک رہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس قدر مخلوق ہے کہ یعنی ہماری یعنی گنتی میں اور ہماری شمار میں نہیں آ سکتی. بس اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے کس قدر مخلوق ہے. تو جس قدر زمین آسمان کے بیچ میں مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنے ہی اس فرشتے کے یعنی پر ہیں، یعنی اتنے ہی اس فرشتے کے پر ہیں. اب وہ کون حساب لگا سکتا ہے؟ تو کوئی سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب درود السلام پڑھتا ہے تو رب العالمین اس فرشتے کو حکم دیتا کائے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نور کا سمندر ہے اور وہ نور کا سمندر جو ہے رب العالمین پروردگار عالم اس فرشتے کو حکم دیتا جاؤ اس نور کے سمندر کے اندر گوتا زن ہو.
تو وہ فرشتہ جو ہے یعنی اللہ عز و جل کے حکم سے یعنی نور کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے، اور غوطہ زن ہونے کے بعد وہی فرشتہ یعنی پھر اللہ کے حکم سے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، جو پروں کے اندر سے اس کے قطرات ٹپکتے ہیں یعنی نور کے قطرات ٹپکتے ہیں، اور اللہ عز و جل اس نور کے قطرات سے یعنی جو ٹپکتے ہیں اس کے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے رب العالمین، اور وہ فرشتہ جو ہے ایک ایک پیدا فرماتا ہے اس نور کے قطرات جو ٹپکتے ہیں فرشتے سے، تو وہ اس نور کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، وہ فرشتہ پھر جو ہے یعنی جو درود السلام پڑھتا ہے اس کے لیے قیامت تک کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں فرماتا ہے۔ بتائیے کون شمار کر سکتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے درود السلام کی، اور اللہ عز و جل ہمارے لیے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا، کتنا بڑا خزانہ ہے، لیکن ہم اس چیز سے محروم رہتے ہیں۔ تو بات یہ اس لیے درود السلام پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو درود السلام پڑھنے سے محفل اور وہ مجلس اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر وہ جو ہے قبولیت کے درجے کو پہنچتا ہے اور آسمانوں کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی بات پہ پڑھو پھر درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات جو میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کری ہے، یعنی اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے 11ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تم بھی سچے ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ سچے ہو جاؤ۔ دیکھو اللہ رب العزت پروردگار عالم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں کل کائنات بنائی، حضور علیہ السلام کے صدقے میں کل کائنات بنا کے زمین بنا، آسمان بنا، درندے بنائے، پرندے بنا، ادھر ادھر نیچے اوپر، یعنی کل کائنات بنائے، جنت بنائی، دوزخ بنا، اور یعنی دنیا کی زمانے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے میں ہی پیدا فرمائی رب العالمین۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجتا رہا اپنی ہدایت کے لیے، ہدایت دینے کے لیے آتے رہے، یعنی نبی جو ہے یعنی ہدایت دینے کے لیے کون آئے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو کسی کی محبت اس کے دل کے اندر بھرتا ہے۔ تو جو نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، جب بھولے والے بھٹکے ہوئے لوگ جب بہکن لگے، گمراہ ہو لگے، غلط راستے پہ آگے، بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، غلط راستے پہ آگے، یعنی اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا شروع کر دی، بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، یعنی شرک کرنا شروع کر دیا، تو رب العالمین نے نبیوں کو بھیجتا رہا، ایک ایک نبی کر کے دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے اور وہ لوگوں کو ہدایت دیتے رہے۔ دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، صرف عبادت اللہ ہی کے لیے خالص۔ یعنی ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا اپنی قوم کے لیے اور کہا میرے اوپر ایمان لاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو کلمہ پڑھتے رہو۔ جو نبی دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سب اپنا اپنا کلمہ پڑھواتے رہے، اور جو ان کی یعنی قاعدے قانون کے اوپر عمل کرا، جو ایمان لائے وہ یعنی جو ہے وہ کامیاب ہوتے رہے، اور یعنی ایمان کی منزل انہوں نے طے کری اور جنت کا راستہ طے کرا۔ اور جو ان سے پھرے، غلط راستے پہ ہوئے، بتوں کی پوجا کری، غلط راستے پہ ہوئے، گمراہ ہوئے، وہ جہنم کا راستہ انہوں نے اختیار کرا۔ تو جس نے نبی کی اتباع کری، نبیوں کے اوپر ایمان لایا، نبیوں کے قاعدے قانون کے اوپر عمل کیا، یعنی ان سے ہدایت کی روشنی حاصل کری، اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کے بعد اپنے دلوں کے اندر ایمان کو بسا کے اور اللہ کی یعنی عبادت کری اور اللہ کو ایک مانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو نبی جس وقت کے لیے اللہ نے بھیجا ان کے اوپر ایمان لایا، تو وہ مسلمان ہوا اور وہ جنت کا حقدار ہوا۔ جو ان کے قاعدے قانون کے اوپر عمل کرا وہ جنت کا حقدار ہوا، اور جس نے جھٹلایا، نافرمانی کری، وہ جہنم کا راستہ اس نے طے کیا۔ اور جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ وہ جہنم کا بھی میں یعنی عذاب سناتا چلوں۔ درود شریف پڑھو ایک دفعہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہنم کیسی جگہ ہے، اللہ اکبر، یعنی اس سے ایمان لانا پڑے گا۔ جو جہنم کا انکار کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، جو جنت کا انکار کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، جو دوزخ یعنی جو ہے قبر کے عذاب کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ یعنی ان باتوں کے اوپر ایمان لانا ہی پڑے گا، تبھی مسلمان بنے گا، نہ تو مسلمان نہیں بن سکتا ہرگز۔ تو جہنم ایک ایسی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی عذاب کی جگہ بنائی ہے، اس کے اندر طرح طرح کے عذاب ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم دیا کہ جہنم دہک، تو جہنم دہکتے دہکتے 1000 برس گزر گئے جہنم کو، تو دہکتے دہکتے کیسی ہوگی؟ سرخ، جیسے بھٹی کے اندر کوئلہ ہو جاتا سرخ ہو جاتا، کیسا یعنی دہکتا بھٹی کے اندر، یعنی ایسا کوئلہ ہو جاتا دہکتا ہوا وہ کہ اس کے اوپر لوہا رکھ دو تو لوہا بھی تہ جاتا،
یہاں تک لوہے کو ڈال کے اس کے اندر یعنی جو ہے تایا جاتا ہے اور اس کو کامیاب کرا جاتا ہے، لوہے کو اس کی صفائی کری جاتی ہے اور اس کو پھر کامیاب کوئی بھی اوزار تیار کرا جاتا ہے اس کو بنانے کے بعد ہتھوڑوں سے کچل کر۔ تو جہنم کو جب حکم دیا تو جہنم جو ہے 1000 برس تک دہکتی رہی، دیکھتے دیکھتے کیسی ہوگی، جیسے کوئلہ بھٹی کے اندر سرخ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں پھر رب العالمین نے جہنم کو حکم دیا تو جہنم دیکھتے دیکھتے کیسی ہو گئی، یعنی بالکل سرخ ہو گئی، سفید یعنی بالکل سفید ہو گئی۔ یعنی 1000 برس تک جب حکم دیا جہنم کو تو جہنم کیسی ہوگی، یعنی دیکھتے دیکھتے یعنی سفید جیسا انڈا ہوتا۔ پھر رب العالمین نے جہنم کو حکم دیا تو وہ جہنم کیسی ہوگی دیکھتے دیکھتے 1000 برس تک پھر حکم دیا، یعنی حکم دیا جب وہ 1000 برس تک دیکھتی رہی تو کیسا ہو گئی وہ، یعنی جہنم یعنی کالی گھپ، کالی گھپ، اتنی کالی گھپ ہو گئی اس کے اندر۔ پھر کیسا کرنٹ پیدا ہوا کہ 500 یعنی میل کی دور سے آدمی کھینچتی، 500 میل سے آدمی کھینچ لیتی ہے، گناہ گار کو 500 میل سے کھینچتی۔ بتاؤ اس جہنم کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا جو گناہ گار ہوگا، بدکار ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، اللہ کے قاعدے قانون کو جھٹلانے والا ہوگا، اس جہنم کے اندر یعنی اس کو جلنا پڑے گا اور اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ جو اس کا انکار کر دے گا وہ مذہب اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جنت کیسے انعام بنا رب العالمین نے؟ جنت وہ انعام بنا مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ عز و جل کے قاعدے قانون کے اوپر عمل کرے گا، اللہ کو سچے دل سے مانے گا، اللہ کے نبیوں کی بات مانے گا۔ تو جنت کیسی جگہ بنائی ہے؟ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالے گا ایمان والے کو۔ اور جنت کیسی جگہ ہے؟ جنت وہ جگہ ہے کہ اگر جنت کی گھٹیا سی گھٹیا حور کا روپٹہ یعنی جو ہے اگر دنیا کی طرف کو دکھا دیا جائے تو جہنم یعنی جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی، گھٹیا سے گھٹیا جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ دنیا کی طرف اگر اس کا سوئی کی نوک کے برابر دوپٹہ دکھا دیا جائے تو ساری دنیا کی لوگ اس کی چمک اور دمک اور خوبصورتی کو دیکھ کے بے ہوش ہو کے مر جائیں گے۔ یہ جنت کے اندر انعام رکھا کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے کے لیے، اللہ کے نبیوں کے اوپر ایمان لانے والے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے یہ انعام رکھا ہے جنت۔ تو بات یہ جنت یہ انعام ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور جہنم عذاب ہے کس کے لیے؟ بے ایمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم بنا۔ تو دو چیزیں بنائی اللہ رب العزت نے، جہنم بھی بنا، جنت بھی بنا۔ اب تمہیں قانون بیان کر دیا، اب اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ تو بات یہ ہے یعنی اللہ عز و جل نبیوں کو بھیجتا رہا جو ان کی یعنی ہدایت کے راستے پائے، ان کی بات مانی، انہوں نے جنت کا راستہ طے کیا، اور جنہوں نے ان کی نافرمانی کری انہوں نے جہنم کا راستہ طے کیا۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد میں یعنی کفر اتنا پھیل گیا نبیوں کے بعد، پھر ہمارے آقا رحمت للعالمین نور مجسم سراپا نور سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، لاسٹ میں آپ کو بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، تمام عالم کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قاعدہ قانون جو ہے یعنی نور ہے، ہر فعل نور ہے، سرکار کی ہر چیز نور ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام سے محبت رکھنے کی بات یہ ہے۔ دیکھو یعنی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جو جس سلسلے سے منسلک ہوتا، جو جس سلسلے سے جڑا ہوا ہوتا ہے یعنی مریدوں کو گمراہ کرتے ہیں، بس ہمارا ہی سلسلہ اعلیٰ ہے، ہمارا ہی سلسلہ صحیح ہے۔ تو جو مولانا یا کوئی پیر اگر یہ کہے کہ بس میرا ہی سلسلہ صحیح ہے اور سلسلہ صحیح نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ کن ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے مفتی احمد حبیب یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے کہا کہ لاؤ سب نبیوں کے اوپر ایمان، سب کتابوں کے اوپر ایمان، جتنی بھی نبیوں کے اندر کتابیں، جتنی بھی نبیوں کے اوپر کتابیں نازل ہوئی سب نبیوں کے اوپر ایمان لاؤ، سب نبیوں کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بولے ہم تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں، انہی کی کتاب کو مانتے ہیں۔ تو جب یعنی جو ہے آخرکار انہوں نے اور کو ماننے سے انکار کر دیا، جب اور کو ماننے سے انکار کر دیا تو وہ اسلام سے خارج رہے، ایمان سے خارج رہے، اوروں کو نہیں مانا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہے، ان کی کتاب کو مانتے رہے، اور نبیوں کا انکار کر دیا۔ انکار کرنے سے وہ اسلام سے خارج رہے، ایمان سے محروم رہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی پیر یا کوئی بھی مولانا کہا کہ بھائی میرا ہی سلسلہ صحیح ہے اور سلسلہ صحیح نہیں ہے تو وہ مولانا گمراہ ہے، ایسے کی صحبت سے بچو، بلکہ سارے سلسلے حق ہیں، سارے سلسلوں کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، جتنے بھی سب کو سچے دل سے ماننا پڑے گا، سب اللہ کے مقبول ہے، سب اللہ کے محبوب ہے، سارے سلسلے برحق، یعنی سب کا احترام لازم ہے،
ٹھیک ہے، آپ جس سلسلے سے منسلک ہو، جس سلسلے سے جڑے ہوئے ہو، جس سلسلے کا پیر آپ کی تربیت کر رہا، آپ کی تعلیم دے رہا، حق کا راستہ بتا رہا، صحیح راستہ بتا رہا، ہدایت کا راستہ بتا رہا، ٹھیک ہے، اب اس کی تربیت میں ہے، جو اب آپ کو ڈھنگ قاعدے سکھائے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ لیکن اس کا مقصد نہیں یہ نہیں ہے کہ صرف دوسرے سلسلوں کو حقیر نظر سے دیکھو، یہ بھی گمراہی ہے۔ حقیر نظر سے دیکھنے کا حکم نہیں ہے، نہ گمراہ ہو جائے گا آدمی۔ جتنے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چاہنے والے ہیں سب سرکار دو عالم سے ملے ہوئے ہیں، سب سلسلے حق ہیں، سب کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے، کوئی آدمی کہہ صرف اپنے ہی سلسلے کو مانتا ہوں اور کوئی سلسلے کو نہیں مانتا، جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے جب کہا جاؤ لاؤ سب کے اوپر ایمان لاؤ، تو وہ جب انہوں نے انکار کر دیا تو وہ اسلام سے خارج رہے، ایمان سے خارج رہے۔ کوئی ہے کہ میں صرف ایک ہی سلسلے کو ماننے والا ہوں، کوئی دوسرے سلسلے کو ماننے والا نہیں ہوں، تو اسی طریقے سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے اب کہا گا وہ ایمان نہیں لائے دوسروں کے اوپر تو ایمان سے خارج رہے، اسی طریقے سے وہ سلسلے کے فیض سے محروم رہے گا، کوئی سلسلے کا فیض اس کو نہیں پہنچے گا۔ اس لیے سب کو ماننا پڑے گا تبھی فیض پہنچے گا۔ اس لیے میں گمراہ کن ہے، یہ میں تفسیر نعیمی کی بات بیان کر رہا ہوں۔ مفتی احمد حبیب یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں، تو بات یہ ہمیں سارے سلسلے کو بزرگوں کو ماننا پڑے گا، سب کا ادب لازم ہے، سب کا یعنی احترام لازم ہے، سب کو حق ماننا پڑے گا۔ پیرا مریدی کا مقصد یہ ہے، پیرا مریدی کا ایک مقصد نہیں کہ جو سلسلے کا وہ اس کو گڈ بنا کے اور دوسرے سلسلے کی طرف سے نفرت پیدا کر کے اور اپنا گڈ بنائے، اس کا حساب دینا پڑے گا، آخر کو وہ بھی زمین کے نیچے ضرور جائے گا۔ مرنا ہے کل چند وقت کے لیے دنیا کے اوپر آیا، زمین کے نیچے جانا، تو اس لیے اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ یار میں تمہیں ایک مولانا کا سوال، یعنی میں ایک مولانا کی بات سناتا ہوں، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مولانا صاحب حدیث بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، وہ بولے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ قیامت ان قریب ہے، تو ایک صحابی آئے دوڑتا ہوئے، یا رسول اللہ قیامت قریب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت قریب ہے، تم نے کیا تیاری کری؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے کیا کوئی تیاری خاص نہیں کری، میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ٹھیک ہے تم اللہ اور اس کے رسول کے قریب یعنی ہو گئے۔ تو وہ پھر جاہلوں کو کیا بیان کر رہے ہیں، جاہلوں کیا گناہوں پہ پختہ کر رہے ہیں، گناہوں پہ کیسے گناہوں پہ؟ دیکھو سرکار دو عالم نے کہا ٹھیک ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، نماز کے بارے میں بھی نہیں کہا، نماز کے بارے میں نہیں کہا خالی محبت کرو۔ اب جاہل پختہ ہو گیا کہ نماز کے بارے میں تو کہا نہیں خالی محبت کرو۔ ارے کوئی صحابی ایسا ہوگا جس نے نماز چھوڑی ہوگی؟ پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کے قاعدے قانون کو پسند نہ کیا ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے کوئی صحابی ہو؟ سب نے سرکار کے قاعدے قانون کو پسند کیا، سب نے سرکار کے قاعدے قانون کے اوپر عمل پیرا ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ قانون نور ہے اور یعنی خزانہ ہے اور اسلام ہے اور دین ہے۔ میں بولا یار مولانا صاحب یہ بات تو غلط ہے تمہاری، سرکار دو عالم نے منع کہاں کیا نماز کو؟ سرکار تو فرماتے نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ نماز اولین فریضہ، اولین عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور پھر قرآن میں بھی حکم ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بہائیوں برائیوں سے روک دیتی ہے۔ نماز کے لیے تو سب بلا رہے ہیں، سب آواز دے رہے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ نماز پڑھو گے تو فلاح پاؤ گے، بلندی پاؤ گے۔ وہاں تو بار بار اعلان ہو رہا، اور تم یہ کیا کون سی حدیث بیان کر رہے ہو؟ جاہلوں کو گناہوں میں پختہ کر رہے ہو ہیں؟ سرکار اس چیز کو پسند فرمائیں گے؟ سرکار تو خود فرما رہے جس نے میری سنت کو ضائع کیا وہ میرے گروہ سے نہیں ہے۔ ارے بتاؤ حضور غوث اعظم نے نماز چھوڑی ہے کیا؟ خواجہ صاحب نے نماز چھوڑی ہے؟ یہ سرکار حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا نماز چھوڑی ہے؟ یا حضور اعلیٰ حضرت نے کیا نماز چھوڑی ہے؟ بتاؤ کون سے بزرگ نے نماز چھوڑی ہے؟ ارے سب اسی پہ کام ہو، اور سب اسی پہ کام ہو کہ سب نے یہی دعوت دی آؤ دین کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح پاؤ گے، بلندی پاؤ گے۔ اس گھر کو بلایا جا رہا ہے۔ میں بولا یار مولانا تم جو ہے اس قوم کو گمراہ مت کرو، بلا وجہ کی بات ہے۔ یعنی پھر جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اور کیا کریں گے؟ کیا مندروں میں گھنٹی بجائیں گے، بتوں کی پوجا کریں گے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ارے تمہیں تو اور سختی کرنا چاہیے، دین کی طرف بلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امتی ہو، تمہارے کام بھی بہترین ہونا چاہیے، اچھائی کا حکم تو برائی سے روکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا تم وہ کام نہیں کرے بلکہ اور ان کو گناہوں پہ اکسا رہے ہو، اور پھر حدیث بیان کر سرکار دو عالم فرماتے ہیں گناہ گاروں کی شفاعت میرے ذمہ ہے۔ ارے تو گناہ گار تو سبھی ہیں، کون کہہ سکتا ہے میں بے گناہ ہوں؟ یعنی بے گناہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اور نبیوں کی ذات پاک ہے، اور فرشتے پاک ہیں، اور سرکار دو عالم پاک ہے۔
अरे जरा गौर तो करो, हशर का मैदान होगा, जमी तांबे की होगी, यानी सूरज सवा नेज़े पे होगा, भेजे तपते होंगे, सब नंगे होंगे, अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, 50,000 बरस का एक दिन होगा, भेजे उबालते हुए होंगे, यानी इतनी तफिश होगी, यानी तिल मिलाते होंगे, सब बेचैन होंगे, बेकरार होंगे, अल्लाह ताला गजब में होगा, इतना जलाल में होगा कि किसी की ताब नहीं होगी, ना किसी नबी किताब होगी, ना किसी वली किताब होगी, ना किसी परहेजगार किताब होगी, ना किसी मुत्तकी किताब होगी। वहां कौन आएंगे? मेरे प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन सराफनूर सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सब मशवरा करके यानी सरकार की बारगाह में पेश होंगे, लेकिन सब एक दूसरे के पास जाते रहेंगे, तिल मिलाते रहेंगे, लेकिन अल्लाह का गजब, अल्लाह का यानी जो है अल्लाह का गजब और जलाल इतना होगा किसी किताब नहीं होगी वहां उसके यानी उसके सामने कुछ अर्ज करने की। सब एक दूसरे यानी सब लर्ज़ नाम होंगे और खौफ से डर रहे होंगे, वहाँ किसी किताब नहीं होगी। वहाँ फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में सब पेश होंगे, सरकार दो आलम फिर राजी होंगे, ठीक है शफाअत मैं करूंगा, सबकी शफाअत मैं करूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को राजी करेंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब क्या चाहते हैं? अरे तो वहाँ गजब को ठंडा कौन करेगा? प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम करेंगे गजब को ठंडा, शफाअत का दरवाजा तो वही खोलेंगे, तो शफाअत तो सबकी कराएंगे सरकार हैं। अरे गुनाहगार हो कोई हो, यानी ईमान वाला है, गुनाहगार है ठीक है, ईमान वाला उसकी शफाअत होगी हैं। अब इसका मकसद ये थोड़ी है ये हदीस बयान करके तुम जाहिलों को उकसा दो, यानी वो हदीस बयान नहीं कर रहे कि अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया नमाज दीन का सुतून और दीन का खंबा है, नमाज अव्वलीन फरीज़ा अव्वलीन इबादत है, अल्लाह ताला का हुक्म है, उधर कुरान में हुक्म है इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बेहाई और बुराइयों से रोक देती है। इस बात पे यानी जो है जाहिलों को यानी पुख्ता कर रहे गुनाहों के ऊपर ऐसी हदीस बयान नहीं करना चाहिए, बल्कि जाहिलों को सही रास्ता बता के प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कायदे कानून के ऊपर अमल पैरा करना चाहिए। ये है सही तरीका इस्लाम का, मज़हब इस्लाम ये हुक्म देता है। तो भाई ये दरूद शरीफ पढ़ो इसी बात पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल मैं कहाँ पहुंच गया मैं, यानी कुरान अज़ीम की मैंने जो आपके सामने आयत करीमा तिलावत करी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ, तुम भी सच्चे हो जाओ। देखो आदमी यानी जब तक दो गिरोह से जुड़ेगा नहीं, यानी वो हिदायत के रास्ते पे नहीं आएगा। एक उलमाए किराम का गिरोह होना चाहिए, एक सूफियाने किराम जो पीर लोग ऐसा होना चाहिए कुरान और हदीस किताबें हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया देखो मैं तुम्हारे लिए 3 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, हदीस और कुरान और मेरे अहले बैत की मोहब्बत, ये 3 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इसको मजबूती से पकड़ रहना। अगर तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो इंशाअल्लाह सही रास्ते पर रहोगे, हिदायत के रास्ते पर रहोगे। अगर ये तुमने रास्ता छोड़ दिया तो गलत रास्ते पड़ जाओ, गुमराह हो जाओगे। बल्कि ये हिदायत वाला रास्ता, ये रोशनी वाला रास्ता है, ये यानी सलामती और फलाह और बुलंदी और अल्लाह के कुर्ब का रास्ता है। ये यानी पकड़े रहोगे मजबूती तो इंशाअल्लाह हिदायत के रास्ते पर रहोगे। तो यार कुरान अज़ीम क्या है? ये अल्लाह कलाम है, ये इसमें अहकाम है, किसके लिए? बंदों के लिए। भलाई है इसमें, सरासर खजाना छुपा हुआ। अगर इसके ऊपर हम अमल पैरा होंगे तो इंशाअल्लाह यानी आखिरत में भलाई और इनाम होगा। तो बात ये आदमी इस तरफ को रागिब नहीं होता, जब अमल की जहां बात आती है तो वहां से भगता है। अरे पीर साहब नमाज के लिए तो कह नहीं रहे खाली मुरीद बन जाओ, ना दाढ़ी का पता ना नमाज का पता, जुआ सट्टे खेल लिया शराब पी लिया वो मुरीद हो गया। अरे वो मुरीद किसका? जो जिसके तरीके पे चलेगा वो उसी गिरोह से है। अल्लाह के रसूल की हदीस है जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा। लेकिन अगर अच्छे लोगों से मोहब्बत करेगा तो वो जरूर अच्छा बनेगा। मेरा इस बात पे ईमान और यकीन है। अरे बात सही है कि नहीं है? अगर तुम यानी मस्जिद के अंदर जाओगे तो नमाज जरूर पढ़ोगे, है ना यार, मस्जिद है, इबादत की जगह है, तो कोई भी आलिम उलमा होगा तो वो जो है यानी आपको गलत रास्ता नहीं बतागा, वो बल्कि हक का रास्ता बतागा, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का कानून बतागा। हैं? तो ये जो है सूफियाने किराम जो है कुरान हदीस के यानी ताबे हैं और आलिम उलमा जो है ये कुरान हदीस के ताबे हैं। तो ये हिदायत का चिराग है, हिदायत की रोशनी है। जब तुम इनसे जुड़ोगे और इनके ताबे हो जाओगे तो तुम्हें यह हक का रास्ता बताएंगे। तो इंशाअल्लाह अब यानी 2 बातें आ जाती हैं। जब अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमा रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओगे। अगर सच्चों के तुम साथ हो जाओगे तुम भी सच्चे बन जाओगे। अगर सच्चों के साथ बैठने वाला सच्चा नहीं बन सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, सच्चा जरूर बनेगा। इसलिए जो सच्चे लोग हैं अल्लाह ताला की उसके ऊपर खास रहमत होती है, खास रहमत होती है। अब जब खास रहमत होती है तो वहां जब बैठेगा रहमत के नीचे तो उसके दिल में जरूर इस्लाम की रोशनी आएगी, जरूर दीन का नूर आएगा। अब जब दीन का नूर आएगा तो जरूर हक के रास्ते पे चलेगा। तो देखो बात ये पीरा मुरीदी का मकसद ये है, पीरा मुरीदी का एक दीन है,
حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا نور ہیں، آپ کا ہر قول نور ہے، ہر طریقہ نور ہے، ہر فعل آپ کا نور ہے، ہر قدم آپ کا نور ہے پیارے آقا علیہ السلام، ہر بولی، ہر زبان پیارے آقا علیہ السلام کی نور ہے، جو بھی بیان کیا آپ نے نور ہے سرکار، سراپا نور ہے سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بات یہ ہے یعنی جو ہے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لائے وہ ہدایت بن کر آئے اور ہدایت دیتے رہے، جو ان کے اوپر ایمان لایا ہدایت کی روشنی پائی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کری اور وہ اس نے جنت کا راستہ طے کیا، اور جو ان سے غلط ہٹ کے چلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے بڑے ٹھٹکلے بازی کری۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایسے تھے، انہوں نے کہا سوال ایسا اڑم سوال کر دیا کہ یار اللہ ہے تو دکھاؤ ذرا، اللہ ہے تو دکھاؤ ذرا، تمہارے اللہ کو کہاں دکھا دو، پہلے ظاہر کر دو تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو جلال آ گیا، آسمان سے ایک بجلی نازل ہوئی اور جب بجلی کڑکدار نازل ہوئی ساروں کو جلا دیا، خاک کر دیا، راکھ کر دیا، سب یعنی غضب کے شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کس کے اندر تاب ہے دیکھ سکتا؟ ارے کسی کے اندر تاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا؟ کسی کے اندر کوئی تاب نہیں، رب العالمین کو دیکھ لے، اللہ وہ ذات ہے، وہ پاک ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، رب العالمین پروردگار عالم۔ تو اس کے اوپر بے دیکھے ایمان لانا ہے۔ ایک سرکار دو عالم کی ذات ہے کہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ کو دیکھا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کریے، صرف سرکار دو عالم ہے ایک ذات پاک، لیکن نہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو، بلکہ بے دیکھے ایمان ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ اب کوئی کہے جنت ہو تو دکھاؤ یار، ارے جہنم ہے تو ذرا دکھاؤ، قبر کا عذاب ہے تو ذرا دکھاؤ، یعنی الٹے سوال کرنے لگے۔ ابے دیکھ کے ایمان لگا کیا؟ جب موت کا وقت آگا، فرشتے جو ہے جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کافر جو ہے کافر فرشتوں کو دیکھ کے ایمان لائے گا، یعنی کافر جو ہے موت کے وقت ایمان لانا چاہے گا، جب اس کی روح قبض ہوگی تو فرشتوں کو دیکھے گا، فرشتوں کو دیکھ کے ایمان لانا چاہے گا، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ارے ایمان تو بے دیکھے ہے، بے دیکھے ایمان لانا ہے۔ ارے میں تمہیں ایک مزے کی بات سناتا ہوں، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص گیا، دیکھوں گا یار ان کے اندر کرامات دیکھوں گا، اور 40 دن تک رہا آپ کی بارگاہ میں۔ ایک دن اس کو غصہ آ گیا، یار میں نے ان کے اندر کوئی کرامات تو دیکھی نہیں، میں تو چل رہا ہوں یہاں سے، اب میں نے ان کے اندر کوئی کرامات نہیں دیکھی، اب میں یہاں سے چلتا ہوں۔ تو سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان سے دین بچایا، نہ تو دین ہی چلا تھا، اکبر کا تختہ پلٹ کیا اور آپ نے اسلام کو بچایا۔ آپ کا بڑا احسان ہے ہندوستان کے اوپر، کون نہیں جانتا، اہل علم پوری دنیا جانتی ہے آپ کو۔ سرکار شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ جن کے نام سے آج یہ خان کا جو ہے منسوخ ہے، جن کے نام سے آج یہ خان کا ہے، یعنی آپ کا ہی فیضان ہے، آپ کی نگاہ ہے، شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، او ادھر آ، کہاں جا رہا؟ کہ حضرت آپ کے اندر کوئی کرامات نہیں دیکھی، میں تو جا رہا ہوں۔ بولے او ادھر آ، یہ بتا تو نے پیارے آقا علیہ السلام کے قاعدے قانون کے خلاف کوئی میرا فعل دیکھا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قاعدے قانون کے خلاف کوئی میرا فعل دیکھا، کوئی قول دیکھا کہ نہیں؟ تو پھر اور اس سے بڑھ کر کرامات ڈھونڈ کے لا، اس سے بڑھ کر کرامات ڈھونڈ کے لا۔ فوراً قدموں گر گیا حضور مرید کو، لے بھائی جب تو مرید ہے تبھی تو یہاں آ گیا میرے پاس، مرید تو اسی دن کر لیا جس دن تو آ گیا، ہاں تبھی تو رک گیا، نہ تو رک جاتا۔ تو بات یہ ہے پھر توبہ کر اس نے، اور نہ تو حالانکہ مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ ہر فعل کرامات، ہر قول کرامات ہے۔ ارے آپ کی کرامات شمار بھی نہیں کر سکتے، اس قدر کرامات ہے مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی آپ کو یعنی جو ہے یعنی جو ہے جیسے خیال آتا تھا ویسے ہی لام ہوتا چلا آتا تھا آپ کو، یہاں تک ایک دن آپ کو خیال آیا کہ میرا وضو ہے کہ نہیں، فوراً جواب آیا اللہ کی بارگاہ سے آپ کا وضو ہے۔ ایک دن جو ہے یعنی آپ اپنی ماں کے قبرستان کے اندر گئے، جب گئے تو آپ کو خیال پیدا ہوا کہ جس قبرستان سے ایک پرہیزگار متقی اور باعمل عالم گزر جاتا ہے، 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ہم نے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا۔ آپ نے سوال کیا یا اللہ عز و جل پروردگار عالم قیامت تک کا عذاب اٹھا، رب العالمین کی طرف سے جواب آیا ہم نے 1 سال کا عذاب اٹھا لیا۔ پھر آپ نے سوال کر دیا اللہ عز و جل قیامت تک کا عذاب اٹھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا جب ہم نے قیامت تک اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا آپ کو۔ پھر ایسی بہت ساری کرامات ہیں آپ کی کہ ہم یعنی آپ کی کراماتیں گنتی میں بھی نہیں لا سکتے۔ تو یعنی جہانگیر شاہجہاں بادشاہ جیسے آپ کے غلام ہیں، تو بات ہے غلام تو بننا پڑتا ہے آخر کو، جب تک غلام نہیں بنے گا وہ مسلمان نہیں بنے گا۔ ایک آدمی نے میرے پاس سوال کر کے بھیجا یار حضرت جو ہے یہ خدمت کرواتے ہیں، یار مسلمان تو کوئی خدمت نہیں کرتا، مسلمان اسلام میں تو ہے ہی نہیں خدمت،
اسلام کہاں غلامی سکھاتا؟ تو میں بولا اس سے جس نے مجھ سے سوال کیا یعنی یہ بات لا، میں بولا یار مجھے تو ایسا لگ رہا ہے وہ آدمی پہلے تو وہ سنی نہیں ہے، اس نے جو یہ خبر بھیجی ہے وہ آدمی سنی نہیں ہے، اگر سنی ہوتا تو ایسی بات ہی نہیں کہتا۔ میں بولا اس سے کہہ دینا جا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہرگز، مسلمان وہی ہوگا جو غلام ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ غلام ہوگا، اور جو غلام نہیں ہوگا وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ کیسے؟ اس سے کہہ دینا شیطان کو جب حکم ہوا تھا آدم علیہ السلام کو، جب یعنی اللہ تعالیٰ نے مٹی کا پتلا بنا کے اس کے اندر روح ڈالی، پھر یعنی اپنا خلیفہ بنا، نبی بنا، یعنی جو ہے زمین پہ بھیجا، پھر کہا فرشتوں سے جاؤ، حکم ہوا فرشتوں سجدہ کرو، لیکن شیطان بولا، ابلیس بولا میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں کائے کو سجدہ کروں؟ سارے فرشتے جھک گئے، سب نے سجدہ کرا، لیکن ابلیس جو ہے انکار کر دیا۔ اب ابلیس نے جب انکار کر دیا، لعنت کا توپ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، تو اس کو پھر آزاد کر دیا گیا۔ وہ اس نے کہا میں تیرے بندوں کی ضرور بہکاؤں گا، اس کو جنت سے باہر کر دیا گیا۔ اب وہ بہکانے کے لیے یعنی آزاد خیال چھوڑ دیا، جا بہکا۔ رب العالمین نے کہا جو میرا خاص ہوگا وہ تیرے بہکائے میں نہیں ہوگا، تو بہکا، اور جو میرا خاص ہوگا وہ تیرے بہکائے میں نہیں ہوگا۔ تو آزاد شیطان کو کر دیا، جو شیطان کی اتباع کرنے والا وہ بھی آزاد ہے۔ تو بھیا مسلمان تو غلام ہے، نبیوں کا غلام ہے، پیروں کا غلام ہے، استادوں کا غلام ہے، موافوں کا غلام ہے، پیر فقیروں کا غلام ہے، اور جو غلام نہیں وہ مسلمان نہیں۔ ارے خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر صاحب کے پاس ساتھ میں کیسے 20 سال تک گھومتے رہے، بوریا بستر لے کر، سر پہ گٹھر باندھے اپنے پیر صاحب کا۔ کیا بھائی وہ تو معذرات ولی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پیدائش ولی بنا، کیا ضرورت تھی ان کو خواجہ صاحب کی، یعنی پیچھے خواجہ صاحب کو اپنے پیر صاحب کے پیچھے بوریا بستر باندھ کے گھومنے کی؟ کیسی غلامی اختیار کری؟ تو پیر کی محبت نے کیا کرا؟ ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا، دنیا جھک رہی وہاں جا، بادشاہ بھی وہاں جھک رہے ہیں، کتنا بڑا اعلیٰ مقام بنایا خواجہ صاحب۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے بھی پیر بنائے، شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ پیر بنائے۔ بتاؤ کتنے اتنے بڑے عالم علماء تو سب نے یعنی جڑے ہیں۔ تو جو غلام بنا وہ یعنی اس کا نام ہوا اور وہی مسلمان بنا، اور جو آزاد ہوا وہ شیطان ہوا۔ تو جو آزاد خیال ہے وہ شیطان کی اتباع کرتا۔ تو پیرا مریدی کا مقصد یہ ہے، یہ پیرا مریدی ایک یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی محبت کی کڑیوں میں سے ایک محبت ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی کڑی ہے۔ جب تک اس سے نہیں جڑے گا، اس راستے کو اختیار نہیں کرے گا، تو اس کے اندر روشنی نہیں آ سکتی۔ اب تم ڈائریکٹ کدھر بھٹکے پڑے ہوئے، جیسے لگام چھٹا، بیل ادھر گھوم رہا ادھر گھوم رہا، بکری ادھر گھوم رہی ادھر چل رہی۔ اب جب کھوٹے بندے ہوئی اس کو قیمت ہوگی، اور ادھر ادھر گھومے گی تو کوئی پکڑ کے ذبح کر لے گا، اس کی کوئی قیمت بھی نہ ہوگی۔ ہاں، اور جب کھوٹے بندے ہوئی رہے گی تو اس کی قیمت ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی کا غلام ہوگا، غلامی کا پٹا گلے میں ڈال۔ ایک ہوتا ہے آزاد کتا، مثال کے طور میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے آزاد کتا، تو اس کو کوئی بھی لٹھ دیتا، ہڈی ڈالتا، لٹھ دیتا، اور کوئی کسی کے گلے میں پٹا پڑا ہوا کتے کے، یار کسی کا فالتو کتا روٹی ڈال دے، کتنی عزت کرے گا؟ اسی طریقے یہ کون ہے؟ نقش بندی، یہ کون ہے؟ قادری ہے، یہ کون ہے؟ چشتی ہے، یہ کون ہے؟ سہروردی۔ چلو بھیا کسی کا غلام، اگر سنی ہوگا تو اس کا احترام کرے گا، اور دیوبندی ہوگا تو اس کا احترام نہیں کرے گا، وہ تو پھر ڈائریکٹ والا، تو ڈائریکٹ والے سے دور رہو۔ ڈائریکٹ والا تو خود ہی ہٹا رہا، یعنی عشق رسول سے ہٹا رہا ڈائریکٹ والا، یعنی سرکار کی محبت سے ہٹا رہا، یعنی بزرگوں کی محبت سے ہٹا رہا، وہ ڈائریکٹ والا۔ وہ ایسے لوگوں سے بچو، ایسے صحبت، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص راستہ بنایا ہمارے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمانہ بھی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سرکار نے جو ہے یعنی جو ولایت کا دروازہ کھول دیا، قیامت تک جاری رہے گا، جو اس سے یعنی جڑتا رہے گا، جو ان سے منسلک ہوتا رہے گا، اس کے دلوں میں روشنی آتی رہے گی، اور اس کے دل کے اندر نور کی تجلیات آتی رہے گی، ہدایت کے راستے پہ آتا رہے گا۔ درود شریف پڑھو اسے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ارے نیند تو نہیں آ رہی بھائی، اگر تھک گئے ہو تو نہ سناؤں؟ ارے نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں تھا، اگر صحیح نہ لگ رہا ہو تو پھر رہنے دو۔ بسم اللہ۔ تو عمران احمد نقشبندی تمہیں جو ہے نیند آ رہی ہے کیا زور سے؟ تو پھر کیسے یعنی جو ہے آنکھیں کھول کے سننا چاہیے نا۔ پڑھو پھر درود شریف محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، انظر علی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو قیامت تک کے مجھے مرید دکھائے گئے ہیں، اگر چاہوں تو میں لوح محفوظ پہ دیکھ کے ان کے نام بتا سکتا ہوں قیامت تک کے۔ اور آپ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شیخ احمد سرہندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو شیخ احمد کا قبول وہ میرا قبول، جو میرا قبول اللہ کا مقبول، اور جو شیخ احمد کا مردود وہ میرا مردود، جو میرا مردود اللہ کا مردود۔
تو بھیا یہ نقشبندی سلسلہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے. تو یعنی جو ہے اگر ہم اس قاعدے قانون کے اوپر عمل کریں گے تو ہی فیضان ملے گا. اگر قاعدے قانون کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو کوئی فیض نہیں ملے گا. آپ کہیں سے جڑ جاؤ, کسی بھی سلسلے سے منسلک ہو جاؤ, آپ جب تک اس طریقے کے اوپر عمل پیرا نہ ہوگا آپ کے دل کے اندر روشنی نہیں آئے گی. وہ تو خالی رسم ادا ہو رہی ہے, وہاں سے جوڑ گئے وہاں سے جوڑ گیا, دیکھا تو عمل کا کچھ پتہ نہیں, نہ داڑھی رکھ لیا, نہ نماز پڑھ لیا, نہ جوا سٹے کھیلتا پھرا, شراب پیتا پھرا, ادھر ادھر بھگتا پھرا. کوئی اس سے کوئی روشنی تھوڑی آئے گی جب تک سرکار کے قاعدے قانون کے اوپر عمل نہیں ہوگا, کوئی روشنی نہیں آ سکتی. تو یعنی قرآن پاک کی جو آیت ہے یعنی جو ہے اس کا مقصد یہی ہے, ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تم بھی سچے ہو جاؤ. تو یعنی سچوں کے پاس بیٹھنے والا ضرور اس کے اوپر رحمت نازل ہوگی, ضرور اس کے دل میں رحمت نازل ہوگی اور ضرور ہدایت کے راستے پائے گا. یعنی پیر سے مرید ہونے کے بعد اگر ہدایت کے راستے پہ نہیں آؤ, یا تو پیر کی کمی ہے یا پھر مرید کی کمی ہے نا بھائی. پیر سے یعنی پیر سے جڑنے کے بعد, پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے بعد, بھائی بیعت ہونے کا مقصد کیا؟ بیعت ہونے کا مقصد یہ ہے, پیر سے مرید ہو گئے تو پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہا, میں توبہ کرتا ہوں آج سے گناہوں سے اپنے, کیا گواہ بنا رہا, میں آج سے توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے اور آج سے میں نماز پڑھوں گا, برے کاموں سے بچوں گا, قرآن حدیث کے اوپر عمل پیرا ہوں گا, آپ کو گواہ بناتا ہوں, آپ کو اپنا رہنما بناتا ہوں, آپ جیسے جیسے مجھے حکم دیتے چلے آؤ گے ویسے ویسے بھی عمل پیرا ہوتا چلے آؤں گا, تو انشاءاللہ اس کو ضرور روشنی ملے گی. اس کو دنیا کا بھی فائدہ ملے گا, دین کا فائدہ ملے گا, اس کی آخرت بھی سدھرے گی. اب جب مرید بات ہی نہ مانیا تو اس کو کہاں روشنی ملے گی, خالی ایک نام کا ہو کے چلا گیا, وہاں آ نہیں رہے حاضری دینے پیر صاحب کے پاس. اب جو ہدایت کی یعنی جو ہے مثال کے طور پہ مدرسے میں بچہ داخلہ کریا کہ میں حضرت آپ کے پاس میں نے آپ کو استاد بنا لیا اور میں آپ کے پاس تعلیم سیکھنے کے لیے آؤں گا. اب استاد صاحب تو بیٹھے ہوئے مدرسے کے اندر, اب جب بچے شاگردی نہیں جا رہی پڑھنے تو وہ استاد کیا کرے گا؟ تو کمی استاد کی ہوئی نا, وہ کمی تو شاگردی کی ہوئی نا, استاد کی کمی تھوڑی ہوئی, یعنی کمی شاگردی کی ہوئی. بھائی وہ تو استاد صاحب تو پڑھانے کے لیے بیٹھے نا, تعلیم دینے کے لیے. اب جو پڑھنے والے بچے آ رہے ہیں ان کے پاس تعلیم سیکھ رہے, اب جو تعلیم یعنی سیکھنے والا نہیں سیکھ رہا تو کمی کس کی ہے, یعنی شاگردی کی ہے نا. ہاں ایک بات ہے, اگر استاد نہیں پڑھا رہا اور یعنی جو ہے شاگرد جا رہا اور استاد پڑھا ہی نہیں رہا تو پھر استاد کی کمی ہے نا. لیکن پڑھانے والا جب بیٹھا تو پڑھنے والے کمی ہے نا. اب ایسی پیر کا معاملہ, اگر پیر سے مرید ہو گیا ہے, اگر پیر سے محبت کرنے والا ہوگا تو ضرور نماز پڑھے گا, ضرور داڑھی رکھے گا, ضرور یعنی ہدایت کے راستے پہ. دیکھو ہمارے پاس جتنے بیٹھنے والے الحمدللہ جو صحیح محبت کرنے والے, جو سچی محبت کرنے والے, صحیح محبت کرنے والے, ماشاءاللہ ان کی داڑیاں بھی ہیں, نمازی پڑھتے ہیں اور صحیح راستے پہ. اب جب محبت ہی نہیں کرے گا آگے جا کر نہیں تو پیر کیا کرے گا اس میں بھائی؟ پیر تو بتا رہا نا ہدایت کا راستہ ہے, تو ہدایت کا راستہ تو بتا رہا. دیکھو ایمان کا مسئلہ یہ ہے, درود شریف پڑھو اسی بات میں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان جو ہے یعنی محبت بھی تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اور دشمنی بھی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یعنی ایمان یہ چیز ہے, جیسے آدمی یعنی یہ بھی ایک ایمان ہے برے کاموں سے نفرت ہونا. یعنی حکم یہ آیا یعنی جو ہے قرآن حدیث کے خلاف کوئی عمل پیرا ہو تو پہلے اس کو سمجھاؤ, اگر آپ کی طاقت ہے تو ڈنڈے کے زور سے سمجھاؤ, ٹھیک. اگر آپ کی یہ بھی طاقت نہیں کہ بھئی میری ہمت نہیں اس سے لڑنے کی تو آپ اس کو زبان کے ذریعے سمجھاؤ, ہے نا. اگر یہ بھی آپ کو یعنی طاقت نہیں ہے کہ یار میں زبان سے سمجھاؤں گا الٹا چلے گا میرے اوپر سیدھا ہو جائے گا, تو برا دل میں جانو اس کو. اگر آپ اس کو دل میں برا نہیں جانو گے تو آپ کے اندر ایمان نہیں ہے. مثال کے طور پہ جیسے بے نمازی ہے تو آپ کو دل میں یہ سوچنے پڑا یار بے نمازی نافرمانی ہے نا, زکات نہیں دے رہا نافرمانی کر رہا, فطرہ نہیں دے رہا نافرمانی کر رہا, رمضان شریف کے روزے نہیں رکھ رہا نافرمانی کر رہا, چاہے وہ ماں ہو, چاہے بہن ہو, چاہے بھانجی ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے رشتہ دار ہو, چاہے برادر ہو یا کوئی ہو دوست ہو, اگر وہ قاعدہ قانون اسلام کے خلاف ہے تو آپ اس کو دل میں جگہ نہیں دیں گے, اس لیے وہ نافرمان خدا. ٹھیک ہے وہ آپ ظاہری حساب سے تعلقات رکھ رہے ہو دنیا کے حساب سے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کا حق بنتا کہ اس کو ہدایت کی بات بتاؤ. اگر آپ کا دوست ہے تو اس کو سچی بات بتاؤ, ہدایت والی بات بتاؤ, روشنی والی بات بتاؤ, دین کی بات بتاؤ کہ بھائی مذہبی اسلام کا قاعدہ قانون یہ ہے, مذہبی اسلام کا طریقہ یہ ہے. اگر وہ آپ کی بات کو صرف مان لے تو اور اچھی بات ہے, نہ مان لیا تو وہ جانے پھر, لیکن آپ اپنا بیان کر دو اس کے سامنے بھئی یہ ہے مذہب اسلام کا طریقہ. تو بات یہ پیر سے محبت کرنے کا مسئلہ یہی ہے کہ پیر کے پاس اگر ہدایت کے یعنی پیر صاحب کے پاس اگر بیٹھا تو وہ ہدایت کی روشنی میں ضرور آئے گا, ہدایت کے راستے پہ ضرور آئے گا, ہدایت کے طریقے پہ ضرور آئے گا. اب ہدایت کا طریقہ یہ پیر صاحب کے پاس اگر سچے پیر ہے, صحیح پیر ہے, منسلک پیر ہے, یعنی شریعت کتاب ہے, تو وہ کیا بتائیں گے؟ کوئی چوری کرنے کا طریقہ نہیں بتائیں گے, ڈکیتی کرنے کا طریقہ نہیں بتائیں گے, کوئی جو غلط کام کرنے کا طریقہ نہیں بتائیں گے.
اب پیر صاحب بتائیں گے آجا بیٹا دیکھو سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام سے کتنی محبت کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام سے اتنی محبت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اتنی محبت کرتے تھے بغیر سرکار کے نہیں رہتے تھے، اور سرکار بھی بغیر صحابہ کے نہیں رہتے تھے۔ یہ ہے محبت والا معاملہ۔ اسی طریقے سے پیرا مریدی کا مقصد ہے، پیرا مریدی کا معاملہ کہ پیر کا کام ہے وہ اپنے مریدوں سے اولاد سے زیادہ پیار کرے، اور مریدوں کا کام ہے وہ بھی اپنے پیر سے باپ سے زیادہ پیار کرے۔ یہ ہے محبت والا راستہ، مگر یہ باتیں آج کل ختم کر چکی ہیں، اس طرف کو آتا نہیں ہے، اس لیے آدمی جو ہے ادھر سے اس راستے سے شیطان کٹ کرتا ہے، لیکن اب شیطان کے لات مار کے اور ادھر آنا پڑے گا۔ اس لیے اگر ادھر آئے گا تو ضرور ہدایت کے راستے پہ آئے گا، یعنی ہدایت کی روشنی اس کو ضرور ملے گی۔ یہ ہے صحیح اسلام کا طریقہ اور محبت والا طریقہ پیرا مریدی کا، مگر یہ طریقہ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جو جنت والا راستہ ہے، جو جنت کا یعنی راستہ، اس طریقے کو چھوڑ رہے اور جہنم کا راستے کو اختیار کر رہے ہیں، تو بغیر یہ ہے تو اس لیے جو ہے پیر جو ہے ایسا ہونا چاہیے اس کے اندر اتنا علم ہو کہ حرام حلال کی پہچان ہو۔ اب پیر صاحب حکم دیں گے بیٹا نماز پڑھو، دیکھو تو کتنی بڑا خزانہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، ہر فعل خزانہ ہے، ہر یعنی فرمان آپ کا خزانہ ہے سرکار کا، سراپا نور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو وضو کے اندر کتنی فضیلت ہے، جو آذو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں، حشر کے میدان میں یعنی چودھویں کا جو چاند ہوتا ہے ایسے چمکیں گے، ایسے دمکیں گے۔ کیسے دیکھ رہا چاند؟ کیسے دیکھ رہا؟ ابھی تو جب 14 تاریخ ہوگی تو کیسے دیکھے گا؟ تو اس طریقے سے جیسے چودھویں کا چاند دیکھتا ہے، اس طریقے سے وضو کے اندر جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ چمکیں گے حشر کے میدان کے۔ کتنا بڑا یار انعام ہے۔ ارے تو سرکار کا ہی تو طریقہ ہے، ارے نماز پڑھنا سرکار کا ہی تو طریقہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا سرکار نے تو دیا ہے، سکھایا سرکار نے، بتایا سرکار نے، سب کچھ تو سرکار نے کا طریقہ ہے۔ اور پھر قرآن کا حکم ہے بھائی، قرآن میں کیا حکم ہے بھائی؟ حرام سے بچو۔ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا۔ اس لیے حرام سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے، عقل حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے، یعنی حرام سے بچنا یعنی اتنی بڑی عبادت ہے، یعنی جو ہے اور عقل حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ یہاں تک عقل حلال کمانے کے لیے جاتا تو اس کے یعنی قدم قدم پہ نیکی ملتی چلی آتی ہیں اور گناہ مٹتے چلے آتے ہیں۔ حرام کا ایک لقمہ بھی اس کے پیٹ کے اندر جائے گا، اگر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ حلال کا ایک لقمہ بھی اس کے اندر پیٹ کے اندر رہے گا، اگر اسی حالت میں مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب پیر صاحب اس کو راستہ بتا رہے ہیں، حرام سے بچو، عقل حلال کماؤ، نماز پڑھو۔ نماز دین کا ستون ہے، دین کا یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اولین فریضہ، اس لیے جو ہے نماز کے اندر ہی سب بات ہے۔ نماز کے اندر جھکنا بھی آ گیا، سجدہ بھی آ گیا، درود و سلام بھی آ گیا، اور پاکیزگی کا خیال رکھے گا۔ اب جب نماز ہی نہیں پڑھے گا تو پاک رہنے کا بھی کیا خیال رکھے گا؟ مگر ہم اس چیز کی طرف نہیں چلتے، ایک نام کے سنی بنے بیٹھے، بد دعوے کرتے رہیں گے، جھگڑے پہ آمادہ ہو جائیں گے، اپنے نفس سے جھگڑا نہیں کرتے۔ نفس کیا کہہ رہا؟ نفس یعنی نماز پڑھنے پہ آمادہ نہیں، نفس جو ہے یہ اچھائی کرنے پہ آمادہ نہیں۔ تو قرآن جو ہے یہ سراپا نور ہے، یہ خزانہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے قد یاکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک ہم نے آسمان سے نازل کی ایک کتاب اور روشن کرنے والی، ایک نور اپنی جانب سے بھیجا ہے، یعنی ایک کتاب بھیجی روشن کرنے والی اور ایک نور اپنی جانب سے بھیجا، وہ بھی روشن کرنے والے ہیں۔ ارے سرکار مدینہ رحمت للعالمین سیدنا سراپا نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری تو ہیں، ارے عالم کو روشن کرنے کے لیے تو آئے ہیں، اور یہ کتاب بھی روشنی دینے کے لیے آئی ہے۔ تو کتاب یہ قرآن پاک روشنی تو ہے۔ ارے قرآن کریم میں تو دیکھیں گے کوئی مسئلہ مسائل، حدیث میں تو دیکھیں گے تو سرکار تو عالم کا ہی تو قول ہے، سرکار تو عالم کا ہی تو فرمان ہے۔ جب ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تبھی تو روشنی ملے گی، جب ہم اس کے اوپر عمل نہیں پیرا ہوں گے تو پھر اندھیرے میں جا رہے ہیں، اجالے میں کہاں رہے ہیں؟ تو بلکہ اندھیرے سے بچ کے اجالے کے اندر آنا چاہیے۔ یعنی قرآن حدیث جو ہے یہ پیارے آقا علیہ السلام کا نوری اجالا ہے، اس کے اندر آنا چاہیے، اس سے جڑنا چاہیے، اس کے قاعدے قانون کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ نور ہی نور آ جائے گا۔ اور جب چمک ہی چمک آ جائے گی، ارے دیکھو پاک رہیں گے، ٹوپی اوڑھیں گے، اسلامی لباس پہنیں گے تو کتنا اچھا لگے۔ دیکھو وہ مسلمان جا رہا، دیکھو وہ مسلمان کا گروہ جا رہا۔ ابھی تم 10-15 آدمی یا 150 آدمی ماشاءاللہ نماز پڑھو، ٹوپیاں تمہارے سروں پر ہو تو کتنے اچھے لگو گے۔ ایک یہ بڑی رحمت نازل ہوگی، بڑا اچھا لگے، ایک نور کی بہار پیدا ہوگی۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام کا ہر قاعدہ قانون جو ہے، اور وہ مولانا صاحب وہ ایسی حدیث بیان کر رہے، بتاؤ جاہلوں کو اور پختہ کر رہے گناہ، بلکہ توبہ کروانا چاہیے، تو ایسے پختہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب گناہگار تو سبھی ہیں، کس کے اندر نفس نہیں ہے؟ نفس اور شیطان تو سب کے اندر گھسا ہوا ہے۔ اب ایسا تھوڑی علم حاصل کرے عالم بن گیا تو شیطان سے پاک ہو گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں، شیطان سب کے اندر گھسا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، شیطان جو ہے انسان کے اندر رگوں رگوں میں پیوست ہے، حدیث ہے۔
کہ یعنی پاؤں سے لے کے سر تک یعنی اس طریقے سے شیطان دوڑتا ہے انسان کی رگوں کے اندر کہ جس طریقے سے جو ہے یعنی مچھلی پانی کے اندر تیرتی ہے، اور وہ ہر وقت دھوکہ دینے پہ لگا ہوا، اور وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے خدا کی نافرمانی ہو، وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے سرکار کی نافرمانی ہو، وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے دین کے خلاف ہو، مذہب اسلام کے خلاف ہو، حرام ہو حلال نہ ہو۔ شیطان کا مقصد یہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ کا فرمان کیا ہے؟ حرام سے بچو، عقل حلال کماؤ، زکات کی جگہ زکات دو، فطرے کی جگہ فطرہ دو، نماز کی جگہ نماز پڑھو، اچھا سلوک کرو، برائی سے بچو، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے بھی روکو، اور خود بھی اچھائی کرو، دوسروں کو برائی سے روکو۔ یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ تو ہمارے مذہب اسلام کے اندر نور ہی نور ہے، اس میں فضیلت ہی فضیلت ہے، یعنی سراپا نور ہے۔ تو بات یہ ہے اگر ہمیں کو اچھا رہنما مل جائے، اچھا یعنی رہنمائی اور بھلائی کا راستہ بتانے والا مل جائے، تو اس سے بڑھ کر ہم کو کوئی نعمت نہیں، کوئی دولت نہیں ہے۔ اور تم یعنی کراماتوں کی بات کر رہے ہو، کرامات ہے یا کوئی یہ کرشمے دکھانا کوئی دین نہیں ہے۔ جادوگر بھی بڑے کرشمے دکھا دیتے ہیں، لیکن آج کل کے کچھ بیچ کے حافظ لوگ بھی ادھر کو دوڑتے ہیں، کمال دیکھو، کرشمے دیکھو۔ ابے تم کون سے راستے پہ آبے؟ سب سے بڑا کمال سرکار کے طریقے کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ سرکار کے طریقے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، سرکار کے طریقے سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہے۔ سرکار مدینہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کمالوں کے سمال، سب کمالوں کے کمال ہے سرکار، سب کمال آپ کے اندر جمع ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب کل عالم کے کمال جمع ہے۔ بس تو اس لیے آپ ہمیں راستہ بتا دیں۔ دیکھو میں تمہیں 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، میرے اہل بیت کی محبت۔ بھائی یہ سب سے بڑا کمال ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ ارے سب سے بڑا کمال تو یہ پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر تو کوئی کمال نہیں، کوئی کرامات نہیں۔ سب سے بڑھ کر کمال یہی ہے جب کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ ارے جب اس بات کے اوپر ایمان لے آئے، گواہی دے دی سرکار دو عالم کی اور اللہ کی ایک ہونے کی، ارے اس سے بڑھ کر اور کون سا کمال ہے بتاؤ مجھے؟ سب سے بڑا کمال تو یہی ہے۔ اور پھر یعنی گواہی دینے کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کے قاعدے قانون ہے، جو اس کے اوپر عمل پیرا ہو گیا مضبوطی کے ساتھ، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی یعنی کمال نہیں ہے۔ دیکھو آدمی کو کتنا پختہ رہنا چاہیے۔ میں تمہیں ایک ایمان تازہ کرنے والی حکایت سناتا ہوں، درود شریف پڑھو اسی بات پہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی عبادت میں، اللہ عز و جل کی محبت میں، اللہ عز و جل کی راہ راستے پہ، حق کی تلاش میں، حق کی محبت میں اتنا پختہ ہونا چاہیے، ایسا یقین ہونا چاہیے، ایسا سچی محبت ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے زاہد تھے، رات دن عبادت الہی میں مشغول تھے۔ ایک پتھر یعنی انہوں نے گھس دیا عبادت کرتے کرتے، یہاں تک ایسا گھس دیا پتھر انہوں نے کہ ان کی یعنی پیشانی بھی گھس گئی، ناک بھی گھس گئی، پتھر بھی گھس دیا۔ تو پتھر رو رہا تھا، پتھر اتنا چلا کے رو رہا تھا۔ آپ نے کہا بھیا پتھر کیوں رو رہا آخر کو؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، تو نے مجھے بھی گھس دیا، تو نے اپنی پیشانی بھی گھس دی، ناک بھی گھس دی، تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، سب مردود ہو گئی۔ اتنی دیر میں یعنی فرشتہ رب العالمین نے بھیج دیا، ارے بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تیری کوئی عبادت قبول نہیں کری اللہ تعالیٰ نے۔ تو دیکھو وہ کیسا پیارا جواب دیتا، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات۔ اس نے کہا میں بندہ ہوں، میں بندہ نماز نہیں ہوں، وہ میرا خدا ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس لیے نہیں پڑھ رہا، قبول کرے نہ کرے، میں اس کا غلام ہوں، اپنی غلامی کا ثبوت دے رہا ہوں، اپنی محتاجی کا ثبوت دے رہا ہوں، میں محتاج ہوں، میں اس کا غلام ہوں، تو میں اپنی غلامی اور محتاجی سے بھی کیا جاؤں؟ میں تو اپنا کام کرنے والا ہوں، وہ چاہ کرے قبول نہ کرے وہ جانے، میں اپنے کام سے کائے کو ہٹوں۔ فرشتے نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی بات، یا اللہ رب العزت تیرا بندہ تو کہہ رہا وہ نہ کر رہا، مت کرے قبول، میرا کام کائے کو میں چھوڑوں، میں تو کرے جاؤں گا۔ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز آئے، دیکھو رحمت جو ہے، رحمت جوش مائی اللہ تعالیٰ کی، پروردگار عالم کتنا بڑا رحیم ہے، یعنی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے۔ ارے ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، لیکن ہاں کمی ہمارے اندر ہے، خامی ہمارے اندر ہے، ہم اس کے راستے کو چھوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو پکار کے کہہ دی آ میرے بندے، آ میرے بندے میری طرف آ، لیکن ہم ہی اس کی رحمت سے بھاگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی ہمارے اندر کمی اور بھول ہے، بلکہ اس بھول کو نکالنا چاہیے دل سے، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی رحمت کے اندر آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب آنا چاہیے۔ تو جو ہے وہ جو ہے بنی اسرائیل کی قوم میں جو عابد تھے، انہوں نے جب کہا وہ قبول کرے نہ کرے، میرا کام اپنا کام ہے کرنے کا، میں تو کرے جاؤں گا۔ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا، جاؤ اس سے کہہ دو، اتنے پہ بھی نہیں مانیا، اتنے پہ بھی وہ جو ہے اپنی عادت سے باز نہیں آ رہا، تو جاؤ اس سے کہہ دو ہم نے ڈبل قبول کر لی۔ ہاں تو اتنا پختہ ہونا چاہیے آدمی کے، ذرا سی پریشانی آتی ذرا مصیبت ہٹ جائے، ہٹ جائے۔ ابے ایمان والے کو کہیں سکون نہیں ملے گا، اگر جو سکون وہ ایمان والے ہی نہیں،
मैं इसकी दलील देता हूं तुम्हें। कैसे ईमान वाला सुकून में नहीं होगा? जब कायदे कानून के ऊपर ईमान लाएगा, अल्लाह और उसके रसूल के कायदे कानून के ऊपर अमल पैरा होगा, तो इसलिए सुकून में नहीं होगा। अब उसकी बीवी ने माननी पड़ रही, अब उसको अच्छी लगेगी? उसकी माँ न माननी पड़ रही, अच्छी लगेगी? उसका बेटा न माननी पड़ रहा, उसको अच्छा लगेगा? यार जकात की जगह जकात नहीं दे रहे हैं, नमाज की जगह नमाज नहीं पढ़ रहे, पाक रहने का हुक्म है, पाक रहना आधा ईमान है, पाक रहना आधा ईमान है, और वो पाक भी नहीं रह रहे, जुआ सट्टे खेल लिया, तो फिर कैसे उसको अच्छा लगेगा? तो दिल में नफरत पैदा होगी, तो फिर कहाँ ईमान वाले को चैन? अब वो यानी नेक है, परहेजगार है, तकवेदार है, अब बीवी टीवी देख रही है, औलाद टीवी देख रही है, अब वो हटाना चाह रहा है, लेकिन बेचारा मजबूर है, माजूर हो गया, क्या करे है? उस पर झगड़े पे आमादा हो जाएंगे, तो वो खामोश होगा, लेकिन खोल खोल के जिंदगी काटेगा घुट घुट के, तो कहाँ उसको करार सुकून? अब गया रिश्तेदारों में कमी खामियां देखी, कुरान हदीस के कायदे कानून के खिलाफ देखा, तब वहां भी उसके दिल में नफरत पैदा हुई, तो कहाँ सुकून मिला उसको? सिर्फ सुकून मिलेगा कहाँ मिलेगा? अल्लाह के जिक्र में, या फिर अल्लाह के जिक्र करने वालों के साथ, अल्लाह के वलियों के पास, जो उलमा इकराम के पास सुकून मिल सकता, अल्लाह के वलियों के दरबार में सुकून मिलता, ना तो कहीं घर के अंदर कहीं उसको सुकून नहीं मिल सकता अगर ईमान वाला है। और बेनमाजी तो फिर तो वो उसको तो सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन ईमान वाले के लिए कहीं करार नहीं है, कहीं सुकून नहीं है। देखो मैं तुम्हें एक अजमाइश का किस्सा सुनाता हूँ, एक अजमाइश की हिकायत सुनाता हूँ। अरे सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? जल्दी तो नहीं, किसी को जल्दी तो नहीं जाने की? चलो दरूद शरीफ पढ़ो इसी बात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जमाने के अंदर बादशाह ऐलान कर रहा था, मैं खुदा हूँ, मेरे ऊपर ईमान लाओ, मैं खुदा हूँ। अरे बादशाह ने भी ऐलान करे, खुदाई के दावे करे। अब वो खुदाई का ऐलान करता था, लोग उसको खुदा मानते थे, मानने वाले मानते थे, जो बेईमान थे वो मानते थे, जो अल्लाह को मानने वाले थे वो काहे को माने उसको खुदा? तो खुदा मानने वाले उसको खुदा मानते थे। तो उसके पास एक जादूगर रहता था, वो जादूगर ने उससे कहा, बादशाह से, है बादशाह, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कमजोर हो चुका हूँ, मैं माजूर हो चुका हूँ, अब मैं अपना फन किसी को सिखाना चाहता हूँ, अपना फन और अपना तरीका मैं किसी को सिखाना चाहता हूँ, कोई ज़हनी अच्छा बच्चा छाट के लाओ। जैसे मैं कहूँ यार इमरान को लाओ, असलम को लाओ, ये ज़हनी अच्छे से छाट के कुछ सिखाया जाए ढंग से। अब बेअकल को क्या सिखाया जाए? वही है, हाथी के सामने बीज बजाओ, अपने बीन बजाओ, अपने नैन खो, असर ही नहीं पड़ता, इधर से सुनेगा इधर को निकाल देगा। अब बात यह है, वो बादशाह जब ऐलान करता था, उसके बाद एक जादूगर रहता था, जादूगर ने कहा एक ज़हीनी लड़का छांट के लाओ। बादशाह ने एक अच्छा बड़ा शानदार एक ज़हीनी लड़का छांट के ला के दिया। अब जब छांट के ला के दिया तो वो जो है यानी वो लड़का जो है, लड़के को जो है जादूगर ने अपना फन और यानी कमाल सिखाना शुरू कर दिया। अब वो लड़का बड़ा गौर फिक्र करने वाला था, बड़ा ज़हीनी था, बड़ा अकल वाला था, बड़ा शोर वाला था, रोजाना जाता था जादूगर के पास और अपना फन और हुनर सीख के आता था उसका जादू का। अब एक दिन उसने उसको राहिब रास्ते में पड़ा। अब राहिब रास्ते में पड़ा तो उसकी बात सुनी लड़के ने। अब उसने दोनों जगह जाना शुरू कर दिया, लेकिन घर किसी को अपना भेद नहीं देता था, इतना ज़हीनी था, घर किसी को भेद नहीं बताता। घर आता था चुपचाप से और गौर फिक्र करता था, यार उस राहिब की बात सही है कि उस जादूगर की बात सही है, दोनों का हिसाब लगाता था। एक जमाना हो गया उसको आते जाते। एक दिन क्या देखता है, वो रास्ते में गया तो रास्ते में एक अजदहा, एक जानवर रास्ता घेरे खड़ा है। उसने आखिर उसके दिल में बात पैदा हुई, उसने जो है एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर तू हक है, तू ला शरीक है, तू हक है वाकई में, इस्लाम हक है, इस्लाम सच्चा है और तू हक है, तो अगर उस तेरी बारगाह में जादूगर का मजहब मरदूद है और इस राहिब का मजहब कबूल है, तो मैं पत्थर मारता हूँ, इस जानवर को हलाक कर दे, अजदहे को हलाक कर दे। जब ये कहकर उसने पत्थर मारा तो वह अजदहा और जानवर जो हलाक हो गया। जब हलाक हो गया, रास्ता खुल गया, लोग आना जाना शुरू हो गए। आखिरकार ये किस्सा सारा राहिब से जाके बयान करा। राहिब ने कहा, बेटा तुम बहुत मकबूलियत के दर्जे को पहुंच चुके हो। ऐसा नहीं है, कबूलियत के दर्जे को पहुंच गया था उसकी खैर भी ना। हाँ, हमारे करीब होगा तो आजा, बलाओं के लिए तैयार हो जा, मुसीबतों के लिए तैयार हो जा, अब कुटने पिटने के लिए तैयार हो जा, आजा अब तो आजा इधर को। प्यार प्यार होगा तो बस यही होगी, बड़े प्यार में तो सब कुछ यानी आजमाया जाएगा। ऐसा है, मिसाल के तौर में तो मैं एक जाहिरी मिसाल देता हूँ, दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसाल के तौर पर एक मैं तुम्हें जाहिरी मिसाल देता हूँ। अभी तुम जैसे पीर से मोहब्बत कर रहे हो, अब यानी जो है अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर रहे हो। अब तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने दुनिया ला के डाल दी। जैसे हजरत अबुल हसन खरकानी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़ा सुनाऊं। हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेती करते थे। खेती तो एक दफा क्या हुआ, यानी पानी का सैलाब आ गया, सब पूरी खेती में से पानी आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, पानी चला गया तो देखा तो उनकी खेती के अंदर सब यानी जो है हीरा जवाहरात सोना चांदी से पूरा खेत।
تو آپ نے کہا او سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات، ابو الحسن تیرا عاشق نہیں خدا کا عاشق، اور لات ماری اور چل دی۔ یہ آتا دنیا کا فریب اور شیطان کا دھوکہ۔ تو اس لیے ہر طریقے سے تمہیں مال و دولت دے کے بھی آزمایا جائے گا، تندرستی دے کے بھی آزمایا جائے گا، کہیں ذلت دے کے بھی آزمایا جائے گا، کہیں عزت دے کے بھی آزمایا جائے گا۔ تمہیں دیکھا جائے گا بھلا ادھر جا رہا ادھر آ رہا، ادھر آ رہا ادھر جا رہا، آزمائش تو ہوگی۔ آزمائش ہوتے ہوتے اگر اسی پہ ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی روح پرواز ہوگی، تو انشاءاللہ وہ جنت کے راستے پہ پہنچ گیا۔ یہ ہے اصل چیز ایمان۔ تو آخر کار اس راہب نے کہا بیٹا تم جو ہے بہت کمال کے درجے کو پہنچ گئے، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، جس کی ہر دعا قبول ہو رہی اس کی بھی خیر نہ ہو۔ اگر دنیا کے اندر اس کی دعا مثال کے طور پر اس میں بھی خیر نہیں ہے۔ ابھی مثال کے طور پر یعنی عمران حضرت میرے لیے دعا کر دو، ٹھیک ہے حضرت نے دعا کری، اب قبول ہوگی، عمران کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب عمران کیا قلندر سے، قلندر بھی آگا حضرت میرے بھی لیے دعا کرو، ہاں ٹھیک ہے بھائی، ہاتھ اٹھائی دعا کر دی، اب دعا کری تو اس کے لیے میں قبول ہو گیا، وہ تیسرے سے جا کے آگا، اب ایسی مجمع جمع ہوتا رہے گا، اب اس کی خیر نہیں ہے، اب بھگتے پھریں گے، وہ ہے خیر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، اس کی قدرت میں کسی کا دخل نہیں۔ اب یعنی آزمائش کے اب اس میں پھنس گئے جال میں۔ اب اتنی خطرناک آزمائش، تو راہب نے کہا بیٹا تم ان قریب یعنی امتحان میں گرفتار ہو گئے، آزمائش میں بہت بڑی، اور تم مقبولیت کے درجے کو پہنچ چکے ہو، لیکن صبر سے کام لینا، میرا ہرگز پتہ مت بتا کیسے بخت آ جائے، پہلی خبر دے دی راہب۔ اب چل دیے صاحب، آ رہی ہے دنیا، مجمع جمع ہے، دعا کر رہے ہیں قبولیت کے درجے کو ہو رہی ہے۔ تو ایک بادشاہ کے پاس ایک اندھا بھی رہتا تھا، تو وہ بھی کہا نذرانہ طائف تحفہ لے کر حضرت میرے لیے دعا بھی کرو، ہاں ٹھیک ہے دعا کرو۔ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اب جب آنکھیں ٹھیک ہوئی تو بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے دیکھا تیری آنکھیں یار ٹھیک ہو گئی، کیسے ٹھیک ہوئی؟ کہ میرے خدا نہ کر دی۔ ارے تیرا خدا کون ہے؟ میں ہوں خدا۔ تو یہ بات کس نے سکھائی تھی؟ اب اسے مار پٹی۔